احسان کریں گے لیکن جتائیں گے نہیں۔ اللہ کے رسول نے جس پر احسان کیا کبھی جتایا نہیں۔ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا۔ آج بہت سے لوگ مولانا ہاں کیا ہوا، وہ ایک پروگرام چاہیے، نہیں صاحب ڈیٹ خالی نہیں، ارے بھول گئے مجھے، نہیں پہچان پا رہا ہوں، ارے وہ ملے تھے نا فلاں جگہ ہوٹل میں ہم نے کھانا کھلایا تھا۔ پریشر بنانے کی کوشش، ہاں اچھا وہ ہم اسٹیشن پہ آپ کو چھوڑنے گئے تھے، اپنی گاڑی پہ بٹھالا تھا، پریشر، اچھا ارے بھائی دیکھیں گے، اچھا بہت جلدی بھول گئے، ارے بھولے نہیں سب یاد آ گیا بھائی لیکن ابھی ڈیٹ نہیں ہے۔ ارے بڑے عجیب آدمی ہو یار، احسان کرے گا لیکن جتائے گا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی احسان کر کے جتایا نہیں۔ وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جس نے اماں عائشہ کو گالی دی اور جس نے اللہ زنا کا الزام لگایا، جس نے اللہ کے رسول کو ذلیل کہا، جب یہ مر گیا تو اس کا بیٹا آیا کہتا اللہ کے رسول میرے باپ نے جو کیا میں جانتا ہوں کہ میرا باپ جہنمی ہے لیکن آج مر گیا، میں اس کا بیٹا ہوں، کیا چاہتے ہو؟ آپ کے جسم پر جو چادر ہے، یہ قمیص، یہ چادر آپ دے دیجئے۔ کیا کرو گے؟ اپنے باپ کے کفن کی جگہ پر یہ چادر ڈال دوں گا، شاید جب تک آپ کا لباس میرے باپ کے جسم پر رہے گا اللہ تعالیٰ شاید اس کے عذاب میں کچھ کمی کر دے قبر کے اندر۔ اللہ کے نبی اٹھے اور آپ نے وہ چادر دے دی۔ حضرت عمر نے وہ چادر پکڑ لی۔ اے اللہ کے نبی، جس نے امی عائشہ کو تہمت لگائی ہو اور آپ کو پوری زندگی گالی دیتا رہا ہو، آپ اس کو چادر دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو، اور کیا کہتے ہیں اے عمر، جو چادر میں نے اس کے بیٹے کو دے دی ہے تم اس کو چھیننے کا حق نہیں رکھتے ہو۔ اگر میرے چادر کے پہننے سے، میرے چادر کے پہنا دینے سے اگر اللہ اس کے باپ کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا، میرا کیا نقصان ہو جائے گا، پہنا لینے دو۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا اپنے باپ کو اللہ کے رسول کی چادر اڑا دیتا ہے اور اسی حال میں قبرستان کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کسی نے کہا جب تیرے باپ کو نبی چادر دے سکتے ہیں تو تیرے باپ کی جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ کہا اللہ کے رسول ایک احسان اور کر دیجئے، میرا باپ تو مر گیا ہے، آپ اگر میرے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا دیں گے تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ اے اللہ کے رسول شاید آپ کی زبان سے نکلنے والے دعائیہ کلمات سے اللہ میرے باپ کو بخش دے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھ جاتے ہیں، عمر فاروق پیچھے سے دامن کھینچتے ہیں، عمر فاروق پیچھے سے دامن کھینچتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا جو آپ کو اور آپ کی بیوی کو گالی دیتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر پیچھے سے میرے دامن کو چھوڑو، اگر میری جنازے کی نماز پڑھا دینے سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے یا اس کی مغفرت فرما دے یا اس کے باپ کے گناہ معاف کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ آگے کھڑے ہو گئے، آپ نے اللہ اکبر کہنا ہی چاہا، اس کی جنازے کی نماز پڑھانا ہی چاہا، آسمان سے جبرائیل امین آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد اس کی جنازے کی نماز آپ نہیں پڑھا سکتے ہیں، آپ اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اللہ اپنے محبوب کے دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 70 مرتبہ بھی اگر آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے اور دعائیں مغفرت کریں گے تب بھی اللہ اس کو نہیں بخشے گا، اس کو نہیں بخشے گا۔ اللہ کے نبی پلٹ گئے اور عبداللہ ابن ابی کے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ کے بیٹے ابھی مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے 70 بار بھی جنازے کی نماز پڑھو گے تب بھی میں نہیں بخشوں گا۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے 70 کے بعد پڑھنے پر اللہ بخش دے گا تو میں 75 بار بھی پڑھا دیتا، 80 بار بھی پڑھا دیتا، لیکن اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو بخشنے والا نہیں ہوں، چاہے آپ پوری زندگی اس کے لیے دعا کریں۔ اب میرا جنازے کی نماز پڑھانا بیکار ہے کیونکہ اللہ ہی نے مجھے منع کر دیا ہے۔ یہ احسان آپ نے کیا، کھڑے تک ہو گئے لیکن زندگی بھر کبھی آپ نے جتایا نہیں۔ اپنے دشمن کے ساتھ بھی آپ کا یہ سلوک تھا، آپ کا یہ برتاؤ تھا۔ تو یہ 7ویں صفت کہ وہ احسان کریں گے لیکن جتائیں گے نہیں، اور 8ویں صفت یہ ہے وہ دیاوان ہوگا، دیا کرے گا۔ دیا پر تو ہم نے مثالیں آپ کو دے دیں، اللہ کے رسول جانور تک میں دیا کرنے والے تھے، جانور تک پر، پرندوں تک
تک پر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ اٹھاؤ کہ آپ کی بیٹی زینب جو اونٹنی پر سوار تھی اور حضرت علی لے کے چل رہے تھے، اور ان کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا زینب کے پیٹ میں، اور حبار ابن اسود نے تیر مارا یہ اونٹنی کو، لیکن تیر نشانہ کھا گیا، خطا کر گیا، اور وہ تیر حضرت زینب کے پیٹ میں لگتا ہے، پیٹ پھٹ جاتا ہے، زینب اونٹنی سے گر جاتی ہے اور بچہ زمین پر گر جاتا ہے۔ اسی حال میں زینب کو مدینہ لایا گیا، اور جب زینب کو پتا چلا کہ میرے پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا، ہوش میں آئی، پتا چلا کہ پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا، تو وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو دفن کر رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا یہ محبت کے آنسو ہیں جو اللہ نے ہر باپ کے دل میں بیٹی کی محبت ڈالی ہے۔ یہ میری وہ بیٹی ہے جو میرے راہ میں بہت ماری گئی، ستائی گئی، یہاں تک کہ میری بات مان کر چلتی تھی، اور آج اللہ کی راہ میں اس کی جان بھی چلی گئی۔ 10 سال مدینہ میں رہنے کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا، مدینے سے نکل کر آپ مکے میں آئے تو آپ نے اعلان کر دیا، لوگوں معافی، جو اس نے ہمارے ساتھ جو جرائم کیے، اگر کوئی معافی مانگے گا تو ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک ایک مجرم آتا گیا اور معافی مانگتا گیا، آپ ایک ایک کو معاف کرتے جا رہے ہیں۔ حمزہ کے قاتل، حمزہ کا چچا کا کلیجہ چبانے والی اور پیٹ پھاڑنے والی اور ناک کان کاٹ کے اس کو دھاگے میں ڈال کر اس کا ہار بنا کر پہننے والی ہندا کو بھی آپ نے معاف کر دیا اور کہا ہندا میرے سامنے مت آیا کر، بس اتنی گزارش ہے، میں نے معاف کر دیا ہے، لیکن میرے سامنے جب تو آتی ہے تو مجھے میرے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے۔ آپ ایک ایک کر کے سب کو معاف کرتے گئے۔ ایک اور آدمی کھڑا ہے، کہا اللہ کے نبی میں بھی مجرم ہوں، مجھے بھی معاف کر دو۔ آپ مسکرائے، کہا میں نے سب کو معاف کیا تو تمہیں کیوں نہیں کروں گا؟ ہاں لیکن تمہارا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا میرا جرم نہ سنے تو اچھا ہے، ایسے ہی معاف کر دیجئے۔ فرمایا نہیں، سب نے اپنے اپنے جرم بتائے اور ہم نے ماضی کے وہ جرموں کو یاد کیا جو تم نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا، اب تم بھی اپنا جرم بتاؤ۔ فرمایا اے اللہ کے نبی میں نے تیر مارا تھا اونٹنی کو، لیکن وہ تیر زینب کے پیٹ میں لگا تھا، زینب کا پیٹ پھٹ گیا تھا اور اس کے پیٹ کا بچہ زمین پر گر گیا تھا۔ اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی زینب کو اسی حال میں مدینہ لے جایا گیا۔ آپ نے کہا تم حبار ابن اسود ہو؟ اس نے کہا آپ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور آنسوؤں کا سمندر آنکھوں سے بہنے لگا۔ فرمایا اے حبار، آئے میری بیٹی کے قاتل، آج تو میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ اے حبار، مکے کی 13 سالہ زندگی اور مدینے کی 10 سالہ زندگی، 23 سال کی زندگی میں مجھے جتنا ستایا گیا ہے، اگر وہ تکلیفیں ترازو کے ایک طرف رکھ دی جائیں، اور جس دن میری بیٹی نے میرے ہاتھوں میں میری باہوں میں اس نے اپنی آخری سانس لی اور اس کا پھٹا ہوا پیٹ جب میں نے دیکھا تو آئے ہی بار اسے ایک دن کی تکلیف اگر ترازو کے دوسری طرف رکھ دی جائے اور ترازو اٹھائی جائے تو قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آئے ہی بار 23 سال کی ترازو کا پلڑا اٹھ جائے گا اور ایک دن کی وہ تکلیف کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس دن کی ایک دن کی تکلیف 23 سال کی تکلیفوں پر بھاری بیٹھے گی، لیکن میری چوکھٹ پر معافی کے مانگنے کے لیے آنے والے حبار جا او میری بیٹی کے قاتل جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ اے حبار جا، میں نے تیرا خون بھی بخش دیا۔ آپ نے اپنی بیٹی زینب کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حکومت آپ کے ہاتھ میں تھی، پاور آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ چاہتے تو 1 منٹ میں اس کو قتل کر سکتے تھے اور کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اب پاور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں، لیکن پاور آنے کے بعد معاف کر دینا بڑا کمال ہے۔ یہ دیاوان تھے، رحم کرنے والے تھے، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر رحم نکال دیا جائے تو دیش بگاڑ کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول تو بنانے آئے تھے دنیا کو، تو بگاڑ کے راستے پہ کیسے لا سکتے تھے؟ اس لیے آپ نے اپنی بیٹی کے قاتل تک کو معاف کر دیا۔
1:05 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے میرے بھائیوں. بس آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جتنا بھی سنا ہے اس پر عمل کریے. اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ایک گزارش اور ہے, میں یہاں پر 1:05 ہو رہا ہے 1:15 تک بیٹھا ہوا ہوں. آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے.